السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا ایک کو فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہے انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کی شان کو اجاگر فرما رہا ہے، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو گویا اعلان کر رہا ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، جنہیں میرا قرب خاص حاصل ہے، انہیں دنیا میں نہ کوئی خوف ہے نہ کسی شے کا انہیں غم ہے۔ تو فرمان خداوندی سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے، اولیاء کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس طریقے سے رچ بس چکا ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہی نہیں، اور انہیں کسی شے کا غم اور ملال ہی نہیں ہے۔ اور انہیں کسی کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مولا نے قرآن میں ان سے وعدہ فرما دیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا مددگار ہے، اور جس کا مددگار خدا ہو اسے دنیا میں کسی کا خوف، کسی کا ڈر اور کسی شے کا غم اور ملال کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تصویر بن جاتے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ساری کائنات ان سے ڈرا کرتی ہے۔ اور جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث قدسی ہے،
مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں اس حدیث قدسی پر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنا دوست بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو، اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنا دوست بھی کہتا ہے اور ان سے دشمنی رکھنے والوں سے جنگ کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو اولیاء کرام کے شان میں نازیبہ جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لعن و طعن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور من دون اللہ والی آیت کو، بتوں والی آیت کو اولیاء کرام پر چسپا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اس حدیث قدسی کے تحت وہ جہنم کی کس عمیق گڑھے میں نظر آئیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور ہے بڑھانا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں آپ غور فرمائے کہ آج تک دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور دین کی تبلیغ کا فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، بخوبی انجام دیا۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ خاتم بن کر کے تشریف لائے تھے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، مگر چونکہ میرے مصطفیٰ کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تھا تو یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے اولیاء کو، علماء کو، مبلغین کو عطا فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں اولیاء کرام کا سلسلہ، چونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا مگر اولیاء کرام کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور اولیاء کرام کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، بہت لمبی فہرست ہے، مگر اس میں جو مشہور و معروف نام ہے جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے آج آپ اور ہم حاضر آئے ہیں، وہ نام ہے سرکار سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آئیے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے نام سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ کو میرا اس لیے کہا جاتا ہے، میرا، سید میرا علی داتار، سید علی، علی جو ہے وہ آپ کا اوریجنل نام ہے، علی آپ کا اصلی نام ہے، اسی لیے آپ کو سید علی کہا جاتا ہے، یہ آپ کا نام ہے۔ اور میرا آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرا کا معنی ہوتا ہے امیر۔ امیر سے مراد پیسوں والا امیر نہیں، امیر سے مراد نگراں، ہیڈ، امیر، بزرگ، سردار، جیسے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتے ہیں نا میرے میرا، سرداروں کے سردار، میرے میرا، سرداروں کے سردار۔ اسی طرح سرکار میرا علی داتار، چونکہ آپ شہیدوں کے سردار ہیں اسی لیے آپ کو میرا کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو میرا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سید علی میرا اب داتار، داتار بنا داتا سے، داتار لفظ بنا داتا سے، اور داتا اور داتار دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، عطا کرنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا۔ اب یہاں پر ایک بات سن لیجئے کہ اگر ہم کسی کے لیے داتا لفظ یا داتار لفظ کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ جیسے آپ نے ایک نام اور بھی سنا ہوگا، پاکستان کی سرزمین پر حضرت داتا علی ہجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی داتا گنج بخش سے کہتے ہیں، آپ بھی داتا ہے، عطا کرنے والے۔ تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں کہ یار آپ اللہ کے بندوں کو داتا کہتے ہو، جبکہ داتا تو اللہ ہے، جبکہ داتا کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا، تو عطا کرنے والے ذات تو اللہ کی ہے اور آپ اللہ کے بندوں کو عطا کرنے والا کہتے ہو، داتا کہتے ہو۔ تو یاد رکھو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عطا کرنے والا حقیقی خدا ہی ہے، عطا کرنے والا حقیقی جو ہے وہ خدا ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسا پاور عطا فرماتا ہے،
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ خدا کی عطا سے بندوں کو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، خدا کی عطا سے وہ بندوں کو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے خدا نے وسیلہ بنایا ہے، خدا ڈائریکٹ تو کسی کو نہیں دیتا نا، خدا جب دیتا ہے بے شک خدا ہی دیتا ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں اگر لڑکا مانگو، اولاد مانگو، تو بے شک دینے والا ذات تو اللہ ہی کی ہے، خدا نے غوث اعظم کو وسیلہ بنایا۔ غوث اعظم اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدا چاہتا تو ڈائریکٹ قرآن اتار سکتا تھا، مگر بیچ میں وسیلہ کس کو بنایا گیا؟ کس کو بنایا گیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام والتسلیم کو۔ خدا چاہتا تو ڈائریکٹ وحی نازل ہو سکتی تھی، مگر بیچ میں وسیلہ رکھا، بیچ میں وسیلہ رکھا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ خدا نے نازل فرمایا، تو جب ڈائریکٹ دے سکتا ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ خدا ہر چیز میں وسیلہ بنا رہا ہے، مگر چونکہ محمد مصطفیٰ افضل البشر، میرے مصطفیٰ افضل البشر ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہے، تاج کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کے تاجدار ہے، اللہ کے حبیب ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کو بھی وسیلے کی ضرورت تھی، اسی لیے جب وحی نازل کرنے کی باری آئی تو جبریل کا وسیلہ بنایا، اور جب نماز دینے کی باری آئی تو ڈائریکٹ عرش معلیٰ پر بلا کر میرے مصطفیٰ کو نماز کا تحفہ عطا کیا، تاکہ کوئی اپنے جیسا بھی نہ کہے، تاکہ کوئی مصطفیٰ کو اپنے جیسا بھی نہ کہے۔ مصطفیٰ بے شک آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر بن کر کے آیا ہوں، مگر اے مصطفیٰ جو دنیا میں جو انسان بشر گھومتے ہیں وہ دوسرے بشر ہے، آپ خیر البشر ہو، آپ خیر البشر بن کر کے تشریف لائے ہو۔ تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ اور ہم بھی تو ڈائریکٹ آسمان سے اترے نہیں ہیں نا، آپ اور ہم بھی تو ڈائریکٹ آسمان سے پھینکے نہیں گئے، ماں باپ کو بیچ میں وسیلہ بنایا گیا، ماں باپ کو بیچ میں وسیلہ بنایا گیا۔ خدا ہر چیز میں وسیلہ بناتا ہے، ڈائریکٹ عطا نہیں فرماتا۔ مگر یاد رکھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ایک سوال ہے، کیا انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ کسی نے سوال کیا تو کیا ہی پیارا جواب دیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء سے مدد مانگنا بلا شبہ جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مدد تو اللہ ہی کی جانب سے ہے، حقیقی مدد تو اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ یہ سب حضرات اس کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا حقیقی مالک و مختار اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عطا اور فضل عظیم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کونین کا حاکم اور مختار بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی عطا سے، یعنی اس کی دی ہوئی قدرت سے، یہ سارے لوگ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، یہ سارے لوگ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام مدد فرماتے ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ سورۃ التحریم پارہ نمبر 28 میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک ترجمہ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، سارے بندوں کا اللہ ہی مددگار ہے، ساتھ ساتھ قرآن کہہ رہا ہے، ساتھ ساتھ جبریل نیک ایمان والے بندے اور اس کے فرشتے بھی مدد پر مامور ہیں، اس کے فرشتے بھی مدد پر مامور ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی چیز، تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ مدد چاہے،
یا رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی جنگل و بیابان میں چلا جائے اور راستہ بھٹک جائے، اسے راستہ نہ ملتا ہو، کوئی راہ بتانے والا نہ ہو، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ یوں پکارے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کو آؤ. یہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے یا عباد اللہ اعینونی، اس طرح پکارے اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کو آؤ. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں رجال الغیب ہے جو دنیا کے انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جو دنیا کے انسانوں کی آنکھوں سے چھپائے گئے ہیں، مگر جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو رجال الغیب ان کی مدد کو آتے ہیں. اللہ کے نیک پوشیدہ بندے اس کی مدد کو آتے ہیں. تو میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، بلا شبہ مدد مانگی جا سکتی ہے. اب آپ کے نام کے ساتھ ایک اور نام لگتا ہے شہید. سرکار سید علی میرا داتار شہید حسینی بخاری رضی اللہ تعالی آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے شہید. اب لفظ شہید جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. شہید بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ لفظ شہید قرآن میں 35 مرتبہ 35 ٹائمز آیا ہے. لفظ شہید قرآن میں 35 مرتبہ آیا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. اب یہاں قرآن میں خدا نے یہ کہہ کر قرآن خاموش کر دیا. خدا یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو. اب آپ مثال کے طور پر سمجھیں، فار ایگزامپل یہ کون سی مسجد ہے؟ زور سے بولو یار. صابری مسجد. باہر کھڑے رہ کر میں کہوں یہ صابری مسجد، اب پٹیل صاحب مجھ کو کہیں کہ اس کو صابری مسجد نہ کہو، تب ظاہر سی بات ہے صابری نہ کہو تو کوئی دوسرا بھی تو نام ہوگا نا، ہے نا؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ ایگزامپل سمجھ میں آیا؟ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ اس کو صابری نہ کہو، تو نہ کہو کے ساتھ ساتھ دوسرا نام بھی تو بتائے، تو کیا کہوں؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، تو کیا کہا جائے؟ تو کیا کہا جائے؟ مگر اس کا جواب تو قرآن نے نہ دیا. تو آئیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، میرے سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یاد رکھیں قرآن اسلام سمجھنے کے لیے جس طرح قرآن ضروری ہے تو صرف قرآن ہی ضروری نہیں، ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی حدیث بھی ہمیں راہ بتاتی ہے. مصطفیٰ کی حدیث میں ہمیں راہ بتاتی ہے. تو قرآن تو یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو، تو کیا کہو؟ تو ابن ماجہ کی حدیث پاک مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں کچھ اور نہ کہو بلکہ شہید کہو، ان کا نام شہید ہے. میرے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، لفظ شہید اتنا مشہور ہوا، اتنا فیمس ہوا کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ ہی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی بارڈر پر جان دیتا ہے، اب وہ مسلمان کے ساتھ ساتھ اگر وہ کافر بھی ہو، کسی اور مذہب کا ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ بارڈر پر جان دیتا ہے مسلمان کے علاوہ اگر وہ ہو، تب بھی اخبار میں تو یہی چھپتا ہے نا کہ فلاں فلاں شخص نے وطن کے لیے وہ شہید ہو گیا، وطن کے لیے وہ شہید ہو. یعنی ان کے پاس بھی اس کے پائے کا کوئی لفظ ہی نہیں، ان کے پاس بھی اس کے پائے کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اور سرکار سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حقیقی شہید ہے، حکمی نہیں، حکمی نہیں. ماڈو گڑھ کے راجہ نے دھوکے سے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، آپ حقیقی شہید ہے، حکمی شہید نہیں ہے. میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور آپ کے نام کے ساتھ حسینی اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور بخاری اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد بخارا سے تشریف لائے تھے، آپ کے باپ دادا بخارا سے تشریف لائے تھے. اب کس طریقے سے وہ بخارا سے تشریف لائے، آئیے ڈیٹیل شروع کرتے ہیں. ہندوستان جب آباد ہو رہا تھا اور یہاں مسلمان جوک در جوک جب آ رہے تھے، بخارا، خراسان، افغانستان، ایران، ان علاقوں سے سادات کرام، علماء کرام کی ٹیم ہندوستان آیا کرتی تھی. انہی میں سے ایک شخص تھے جن کا نام سید علم الدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اب غور سے سنیے گا، سرکار کی ہسٹری شروع ہو گئی، اب غور سے سنیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گی. اور ایک ایک نام بھی آپ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ آخر میں آپ کو ایک سوال کیا جانے والا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں تو سادات اور علماء کی جماعت جب ہندوستان آ رہی تھی، انہی میں ایک شخص آئے تھے بخارا سے، سید علم الدین بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو بخارا سے ہجرت کر کے انڈیا لکھنؤ میں آ گئے، اپنے ابو کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ لکھنؤ میں آ گئے. جب تک کہ ان کے بابا حیات رہے، سید علم الدین بخاری لکھنؤ میں قیام پذیر رہے، مگر جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ نے لکھنؤ کو خیر آباد کہہ دیا، لکھنؤ آپ نے چھوڑ دیا اور وہاں سے آپ نے ہجرت کر دی. اور ہجرت کر کے جب آپ نے سفر شروع کیا، کیا بات ہے اللہ والوں کی، کیا شان ہے اللہ والوں کی، سفر شروع تو کیا مگر راستے بھر تبلیغ کرتے 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 آگے نکلے. یہاں تبلیغ، وہاں تبلیغ، وہاں تبلیغ، تبلیغ کرتے کرتے آپ شہر احمد آباد پہنچے. سرکار علم الدین بخاری شہر احمد آباد پہنچے. اللہ اکبر. اب وہ زمانہ جانتے ہو کس کا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ سرکار شاہ عالم کا زمانہ تھا، وہ زمانہ سرکار قطب عالم کا زمانہ تھا، وہ زمانہ سرکار شاہ احمد کھٹو کا زمانہ تھا، بڑے بڑے پائے کے جید اولیاء کرام کا وہ زمانہ، علم کے سمندروں کا وہ زمانہ تھا. سرکار سید علم الدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار شاہ عالم قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں تشریف لائے، ان کے پاس آئے، سرکار شاہ عالم نے اور سرکار قطب عالم نے انہیں ٹٹولا، سارے معاملات ان کے دیکھے، ان کا امتحان لیا، علم کے معاملے میں بھی ان کا امتحان لیا. سرکار شاہ عالم نے دیکھا کہ علم الدین علم کا دھنی نظر آتا ہے، علم کا دھنی نظر آتا ہے، اور تلوار کا جوہر بھی اس کے پاس ہے، تلوار کا بھی دھنی نظر آتا ہے. اور تلوار کا دھنی کیوں نہ ہو کہ علی کی اولاد ہے، علی کی اولاد ہے، خیبر شکن کی اولاد ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، جب یہ سارے جوہر دیکھے سرکار شاہ عالم نے، تو سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ لکھا، ایک خط لکھا. اور کس کو خط لکھا؟ اس زمانے میں احمد آباد میں حکومت تھی محمود بیگڑا کی، محمود بیگڑا کی حکومت تھی. ایک سفارشی خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ سید علم الدین کو فوج میں بھرتی کر دو، علم الدین کو فوج میں بھرتی کر دو، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں. سرکار شاہ عالم فرماتے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوج میں بھی تبلیغ ہو، وہ بھی دین کے بارے میں کچھ سمجھے، کچھ جانے. اور سید علم الدین کو ہم اس لیے بھیج رہے ہیں. محمود بیگڑا کو سفارشی خط بھیجا گیا. جب سفارشی خط پہنچا محمود بیگڑا کے پاس، اور سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ دیوانہ تھا، سرکار قطب عالم کا دیوانہ تھا، انہی کے قدموں میں ہمیشہ جب بھی وہ سارے معاملات سے فارغ ہوتا تو سرکار شاہ عالم کے قدموں میں بیٹھا رہتا. اب سفارشی خط ملا تو کیسے ٹال سکتا تھا؟ سید علم الدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج میں بھرتی کر دیا گیا. مگر محمود بیگڑا نے بھی جب چند مہینوں کے بعد سید علم الدین کے جوہر دیکھے، تلوار چلانے کے جوہر، علم کی صلاحیت، یہ سارے معاملات دیکھے تو انہیں چند مہینوں میں ہی فوج کا سپہ سالار بنا دیا، انہیں فوج کا سپہ سالار بنا دیا. اب سید علم الدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر رہ کر سارے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے لگے، فوج میں دین کی تبلیغ کرنے لگے، ساتھ ساتھ تلواروں کے جوہر بھی دکھانے لگے. چند ماہ کے بعد آپ کا نکاح ہوا، اور آپ کے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام دوست محمد رکھا گیا، جن کا نام دوست محمد رکھا گیا. اب سید دوست محمد بھی چونکہ باپ علم کا دھنی، تلوار کا دھنی، اب باپ کی شجاعت بیٹے میں بھی نظر آ رہی ہے. جب سید دوست محمد جوان ہوئے اور باپ کی شجاعت بیٹے کے اندر بھی موجود پائی گئی تو سید دوست محمد کو بھی فوج میں نوکری مل گئی، وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئی. اب سید علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کو اور بڑا عہدہ دے دیا گیا، چونکہ اب بیٹا جوان ہو گیا تھا، وہ بھی فوج میں داخل ہو گیا تھا. تو محمود بیگڑا نے سید علم الدین کو اپنی مشاورتی کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا اور میدان دوست محمد کو سونپ دیا گیا. جنگ کا میدان بیٹے کو سونپ دیا گیا اور باپ کو اعلیٰ عہدہ دے دیا گیا. وہ عہدہ کیا تھا؟ مشاورتی کمیٹی، یعنی مشورہ کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا سید علم الدین کو.
اب سید دوست محمد کی بھی کچھ مہینوں کے بعد شادی ہوئی، جوان ہو چکے تھے، نکاح ہوا عائشہ بی بی کے ساتھ، جو بعد میں راستی ماں کے لقب سے مشہور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سید دوست محمد کے وہاں بھی ایک بیٹا دیا، بیٹے کا نام رکھا ابو محمد، پہلا بیٹا دیا، اس کا نام رکھا ابو محمد۔ اب یہ بھی بیٹا بڑا ہوا، کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سید دوست محمد کے وہاں دوسرا بیٹا دیا، اس کا نام رکھا گیا سید علی، جو بعد میں میرا داتار کے نام سے مشہور ہوئے۔ 29 رمضان مبارک 29 رمضان 879 ہجری میں خانپور احمد آباد سید واڑہ میں آپ پیدا ہوئے، سرکار سید علی میرا داتا۔ 10 ماہ کے بعد آپ جب 10 ماہ کے ہوئے، 10 مہینے کے ہوئے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا۔ اب 10 مہینے کا جب بچہ ہو تو ظاہر سی بات ہے شیر خوارگی کا عالم ہوتا ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، بچے کو دودھ کی حاجت ہوتی ہے۔ آپ کی شیر خوارگی کے عالم میں ماں کا تو انتقال ہو گیا، آپ کے وہاں پر ایک عورت آپ کی جو رشتہ دار تھی وہ رہا کرتی تھی، ان کا نام تھا دولت بی بی، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا دولت بی بی کا۔ اب جب سرکار سید علی میرا داتار 10 مہینے کے تھے اور رو رہے تھے، زار و قطار بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، دولت بی بی سے دیکھا نہ گیا اور ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا یہ شیر خوارگی میں بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سینے میں تو دودھ نہیں ہے کہ میں اس کو پلا سکوں، پروردگار تو رحم کر دے اور میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری فرما دے۔ ابھی تو یہ دعا کرنی تھی کہ سرکار سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت کہ دولت بی بی کے سینے میں فوراً اللہ تعالیٰ نے دودھ جاری فرما دیا اور دولت بی بی نے سرکار سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جب ان کی یہ کرامت دوست محمد نے دیکھی، دوست محمد نے دولت بی بی سے نکاح کر لیا اور نکاح کر کے اپنے حرم میں رکھا۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اب سرکار سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہونے لگی، آپ کی روحانی ماحول میں، علمی ماحول میں آپ کی پرورش ہونے لگی۔ عائشہ بی بی ماں ہے، دولت بی بی نے پالا ہے، سید دوست محمد آپ کے ابو ہے، سید علم الدین دادا ہے، ابو محمد آپ کے بھائی ہے، سارے گھرانہ، پورا گھرانہ چاروں طرف سید ہی سید، سادات ہی سادات، علم ہی علم، روحانیت ہی روحانیت۔ ایسے ماحول میں آپ کی پرورش ہونے لگی اور سرکار سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنی زبان سے جو بات ایک بار کہہ دیتے وہ بات ہو کر ہی رہتی، وہ بات ہو کر ہی رہتی۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اب اللہ تعالیٰ کو جب کسی کا مرتبہ بڑھانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے، کسی کا مرتبہ بڑھانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے۔ اب ہوا کیا، دہلی میں لودھی خاندان کی حکومت تھی، لودھی خاندان کی حکومت تھی، دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک شخص آیا دربار میں جو کافر تھا، ہندو تھا، کہنے لگا اے بادشاہ میں قلعہ مانڈو گڑھ سے آیا ہوں، یہ مانڈو گڑھ کا قلعہ MP میں ہے، مدھیہ پردیش۔ وہ شخص جو کافر تھا، ہندو تھا، کہنے لگا کہ بادشاہ میں مانڈو گڑھ MP سے آیا ہوں، ہمارا راجہ مہدی جو ہے وہ ہندو ہے اور اس نے ایک بہت بڑا پتھر کا بت بنا رکھا ہے، بہت بڑا پتھر کا ایک بت بنا رکھا ہے، اور میں اس کی یہ شکایت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی انسان کی، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی نہ کسی بہانے سے اسے قتل کرتا ہے، بلی چڑھاتا ہے اور اس کے خون سے اس بھگوان کو تلک کرتا رہتا ہے، یعنی روزانہ ہماری بلیاں چڑھتی ہے وہاں پر، تو میں آپ سے شکایت لے کر آیا ہوں کہ آپ کچھ کیجئے۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہ تھا، یہ ہے ان کا خدا جو خون لے کر خوش ہوتا ہے اور ہمارا خدا خون لے کر خوش نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کہ قربانی کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے، تو یاد رکھے فرما دیا گیا ہے قرآن میں کہ مجھے تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، خدا کہتا ہے قربانی میں مجھے تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ میں تو تمہارے دل کا تقویٰ دیکھتا ہوں۔
میں تو تمہارے دل کا تقوی دیکھتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب بات نکلی ہے تو یہ بھی سن لیجیے کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن پر جو چھری نہ چلی تھی نا، اس میں بھی بہت بڑا راز تھا، اس میں بھی بہت بڑا راز تھا۔ اب وہ راز کیا تھا؟ راز یہی تھا کہ انہی کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو آنا تھا، حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو آنا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منظور نہ کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن پر چھری چلے، یہ خدا نے منظور نہ کیا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ اسماعیل کی گردن پر چھری چلے، مگر یاد رکھے اس ذبح عظیم کو اس ذبح کا فدیہ بنانا تھا، اس ذبح عظیم کو اس ذبح کا فدیہ بنانا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چلنے دی، ورنہ اسماعیل کی گردن پر چھری چلتی تو آج سارے انسانوں کو قتل کیا جاتا، آج سارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا۔ خدا کو یہ بھی منظور نہ تھا، مگر چونکہ خدا نے کہہ دیا تھا ابراہیم میری بارگاہ میں اپنے پسندیدہ چیز کو قربان کرو، اپنے بیٹے کو قربان کرو، خدا مانگ بھی رہا ہے قربانی اور چھری بھی نہیں چلوا رہا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اس ذبح عظیم سے اس ذبح کو فدیہ بنانا تھا۔ اب وہ ذبح عظیم کون سی ہے؟ تو وہ ذبح عظیم حضرت امام حسین کی شہادت ہے، امام حسین کی شہادت ہے۔ شہادت حسین کو ذبح اسماعیل کا فدیہ بنانا تھا، شہادت حسین کو ذبح اسماعیل کا فدیہ بنانا تھا۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو ایک مرتبہ لے کر بیٹھے ہیں۔ حضرت امام حسین کی بھی بچپنے کا زمانہ ہے، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے بھی بچپنے کا زمانہ ہے۔ جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کہتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک مجھے واپس دے دو۔ اب یاد رکھیں جبریل کو جو بھیجا گیا نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یہ بھی ایک بہانہ تھا، ورنہ خدا تو پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ کس کو لینا ہے۔ مگر خدا کہتا ہے مصطفیٰ آپ اپنی زبان سے کہہ دو، آپ اپنی زبان سے کہہ دو، ورنہ میں اگر آپ کے بیٹے کو لے لوں گا تو دنیا کہے گی کہ خدا نے محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو لے لیا، خدا نے اپنے مصطفیٰ کے بیٹے کو لے لیا۔ مصطفیٰ آپ اپنی زبان سے کہہ دو۔ تو جبریل آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک خدا مانگ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے سوچا کہ اگر ابراہیم کو دے دیتا ہوں تو تکلیف صرف مجھے ہوگی اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اگر حسین کو دے دیتا ہوں تو تکلیف مجھے تو ہوگی ہی ہوگی، ساتھ ساتھ میری فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، تو میں اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتی ہوں، میری فاطمہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے بیٹے ابراہیم کو پیش کر دیا، اپنے بیٹے ابراہیم کو پیش کر دیا۔ اب جانتے ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہوئے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا جوان نہ ہوا، بلکہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس میں بھی بہت بڑا راز تھا، اس میں بھی بہت بڑا راز تھا کہ مصطفیٰ کا کوئی بیٹا جوان نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر راجہ کا بیٹا بھی راجہ ہوتا ہے، ہر راجہ کا بیٹا بھی راجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو آپ سیرت پڑھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی، اسحاق بھی نبی، ان کا بیٹا یعقوب بھی نبی، ان کا بیٹا یوسف بھی نبی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم یہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اسی طریقے سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اب غور سے سنیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بیٹا جوان ہو جاتا، مصطفیٰ کا کوئی بیٹا اگر جوان ہو جاتا تو اگر ان کو نبی بناتے تو ختم نبوت پر حرف آ جاتا، ختم نبوت پر حرف آ جاتا، ختم نبوت ختم ہو جاتی، چونکہ میرے مصطفیٰ خاتم ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، مگر بیٹا جوان ہو جاتا تو مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم اگر جوان ہو جاتا تو خدا نبی اسی کو بناتا،
یہ سرکار کی حدیث پاک ہے. تو اگر بیٹا جوان ہو جاتا تو اس کو نبوت ملتی تو ختم نبوت پر حرف آتا, اور اگر نبوت نہ ملتی تو پچھلے لوگ تانا دیتے کہ ہمارے نبی تو ایسے تھے کہ ان کے بیٹے بھی نبی بنے, اور تمہارے نبی محمد مصطفیٰ ایسے تھے کہ ان کا بیٹا جوان ہوا پھر بھی نبوت نہ ملی. تو خدا کو نہ یہ منظور تھا کہ ختم نبوت پر حرف آئے, اور نہ خدا کو تانا منظور تھا, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا اے مصطفیٰ تمہارا کوئی بیٹا جوان نہ ہوگا بلکہ سب کے سب بچپن ہی میں انتقال کر جائیں گے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں, بات نکلی تو میں نے عرض کر دیا. تو یاد رکھے ہمارا خدا جو ہے وہ خون سے خوش نہیں ہوتا, ہمارا خدا تو ہمارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. تو وہ ہندو شخص آیا, کہنے لگا لودھی بادشاہ سے کہ ہمارے یہاں پر جو راجہ مہدی ہے, ماڈو گڑھ سے آیا ہوں, ماڈو گڑھ کا جو قلعہ ہے آج بھی وہ قلعہ موجود ہے, بہت بڑا وسیع قلعہ ہے. وہاں کا جو راجہ مہدی ہے وہ بہت بڑا بت ہے, اور وہاں پر کسی نہ کسی انسان کی بلی چلا آتا ہے. اللہ اکبر. فوراً بادشاہ نے ایک خط لکھا اور قاصد روانہ کیا محمود بیگڑا کی طرف. ایک خط لکھا, قاصد روانہ کیا, اور خط میں لکھا کہ جیسے ہی میرا خط مل جائے نہ رات دیکھنا نہ دن دیکھنا, فوراً حملہ کر دینا. جیسے ہی یہ خط ملا, خط ملتے ہی آرمی چیف کو محمود بیگڑا نے بلایا. اب آرمی چیف کون تھے؟ زور سے بولو. سید میرا علی داتار کے دادا سید علم الدین بخاری, آپ آرمی چیف تھے نا. ان کو بلایا گیا. اس وقت سید علم الدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی پتا چلا کہ بادشاہ نے بلایا ہے, نماز مکمل کر کے بادشاہ کے پاس آئے. محمود بیگڑا نے کہا کہ دہلی سے یہ خط آیا ہے اور آپ کے بیٹے کو بلانا پڑے گا, جانا پڑے گا اسے. اب ان کا جو بیٹا تھا دوست محمد, سید علم الدین کا بیٹا دوست محمد, اور دوست محمد کا بیٹے ہیں حضرت سید علی میرا داتا. تو سید علم الدین بخاری کا جو بیٹا تھا دوست محمد, وہ اس وقت فوج میں تو تھے مگر چھٹی پر گئے ہوئے تھے اور اناوا میں رہتے تھے. جو آج سرکار میرا علی داتار کا جہاں مزار ہے اناوا میں, وہیں پر رہتے تھے. ان کو فوراً سرکار علم الدین بخاری نے فرمایا ٹھیک ہے ایک شاہی نامہ لکھو, شاہی خط لکھو اور انہیں فوراً بلاوا بھیجو. سرکار دوست محمد کو بلایا گیا, شاہی فرمان جاری کیا گیا اور قاصد کو روانہ کیا. جیسے ہی خط ملا, اناوا میں قاصد پہنچا, خط ملا, انہوں نے فوراً سفر شروع کیا اور دوست محمد وہاں پر پہنچے احمد آباد میں محمود بیگڑا کے محل میں. سارے حالات انہیں سنائے گئے کہ اس طریقے سے ایک شخص آیا ہے اور دہلی میں اس طریقے سے ماڈو گڑھ کا ایک محل ہے, دہلی میں شکایت آئی ہے, آپ کو ماڈو گڑھ پر حملہ کرنا ہے. سید دوست محمد نے کہا ٹھیک ہے مجھے 250 فوجی دے دو اور میں جہاد کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں. 250 فوجی آپ کو دیے گئے, جہاد کے لیے آپ روانہ ہو گئے. ماڈو گڑھ کے قلعے کو آپ نے محاصرہ کر لیا, چاروں طرف سے گھیر لیا. اب چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد محاصرہ کیا گیا, جنگ کا بگل بجایا گیا, مگر اندر سے کوئی بھی نقل و حرکت نہیں ہو رہی تھی. محاصرہ اتنا بڑھا کہ کئی دن گزر گئے, کئی ہفتے گزر گئے, کئی مہینے گزر گئے, بلکہ کئی سال گزر گئے. تاریخ نگار فرماتی کہ 2 سال, اور ایک تاریخ میں آتا ہے کہ 3 سال محاصرہ لمبا ہو گیا. اب محاصرہ بڑھنے کی وجہ کیا تھی کہ زمین سے جو پیداوار ہے, سبزیاں وغیرہ جو چیز بھی ہے وہ سب محل کے اندر ہی اگ جایا کرتی تھی, اس لیے وہ چیزیں لینے کے لیے انہیں باہر جانا ہی نہیں پڑتا تھا. اور بادشاہ مہدی جو ہے, ماڈو گڑھ کا جو راجہ ہے مہدی, اس نے اپنے ساتھ نجومی, جادوگر, تانترک کی ایک فوج بنا کر رکھی تھی. جب بھی کسی کمزور کو ڈرانا ہوتا تو اپنی طاقت سے ڈرایا کرتا تھا, اور جب طاقت سے وہ نہ ڈرتے تھے تو جادوگر اور تانترک کے ذریعے انہیں ڈرایا کرتا تھا. تو کوئی بھی اس کے خلاف کچھ بول نہیں سکتا تھا, سب لوگوں کو اس نے دبا کر رکھا تھا. تو جب محاصرہ بڑھنے لگا, جب فتح کی کوئی خبر نہیں آئی, تو محمود بیگڑا ایک رات سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ میری مدد کر,
کہ اللہ میری مدد کر، مجھے فتح کیوں نہیں مل رہی ہے، یہ کہہ کر آپ رونے لگے۔ اور یاد رکھو کہ جب کوئی بندہ سجدے میں جا کر خدا کی بارگاہ میں روتا ہے نا، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آنسو کو آپ گرا نہ سمجھے، بلکہ وہ بہت ہی قیمتی آنسو ہوا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ خدا سے مانگنے کے وقت، دعا کے وقت جب آنسو گراتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ زمین کے جس حصے پر پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور زمین کے جس حصے پر خدا کے خوف سے آنسو گرتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، خدا کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ محمود بادشاہ رونے لگا، محمود بیگڑا رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا۔ فریاد کرنے کے بعد سر سجدے سے اٹھایا، قنوت کی طاری ہوئی۔ خواب میں کہا گیا کہ علم الدین کے پوتے کو بلاؤ، اس کی وجہ سے یہ ماڈو گڑھ کا قلعہ فتح ہوگا۔ اور سید علم الدین کے پوتے کا چہرہ بھی خواب میں دکھایا گیا۔ اب محمود بادشاہ جو ہے اس نے سید علم الدین کو بلایا اور اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے اسی طریقے سے خواب آیا ہے کہ آپ کے پوتے کو بلایا جائے اور آپ کے پوتے کا اس طریقے کا حلیہ ہے۔ سید علم الدین سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں، سید علی کی بات ہو رہی ہے، سید علی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، شاہی فرمان جاری کر دو۔ قاصد روانہ ہوا، اناوا پہنچا۔ اب آپ جانتے ہو اس وقت سرکار میرا علی دادار کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، آپ کی نکاح کی تیاریاں چل رہی تھی، اور آپ کی عمر شریف کیا تھی معلوم ہے؟ صرف 19 سال۔ کیا تھی آپ کی عمر شریف؟ صرف 19 سال۔ شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، دادا آ نہیں سکتے تھے۔ دیکھو کیسا زمانہ تھا، صبر و شکر کا زمانہ تھا۔ دادا آ نہیں سکتے تھے کیونکہ بادشاہ کے وہاں پر مشاورتی کمیٹی کے ہیڈ تھے۔ باپ آ نہیں سکتا تھا دوست محمد کیونکہ محاصرے پر تھا وہاں قلعے پر۔ اب یہاں جو بھائی تھے، ماں تھی، انہی کے ساتھ رہ کر شادیوں کی تیاریاں چل رہی تھی۔ جیسے ہی قاصد ناوا آیا اور سرکار سید علی میرا داتار کے ہاتھ میں رکا دیا، خط دیا گیا، خط پڑھا، فوراً ماں کے پاس آئے، دولت بی بی کے پاس آئے، خط بتایا کہ دادا کا حکم ہے، بادشاہ کا بھی حکم ہے، جانا پڑے گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا نکاح پتا کر جاؤ۔ کہا نہیں امی، اگر نکاح پتاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، بادشاہ کا حکم ہے، ساتھ ساتھ دادا جان کا بھی حکم ہے، مجھے ابھی نکلنا پڑے گا، مجھے ابھی نکلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! فرشتوں نے اور ایک منظر آسمان سے دیکھا۔ مصطفیٰ کے زمانے میں حضرت حنظلہ کا وہ منظر فرشتوں نے دیکھا تھا، حالانکہ ان کا تو نکاح بھی ہو چکا تھا، ان کا تو نکاح بھی ہو چکا تھا، مگر یہاں پر ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد بیوی کو چھوڑنا، یہ ابھی تازہ کسی کا نکاح ہوا ہو تو اس سے ہی پوچھ لو کیا حال ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد بیوی کو چھوڑنا۔ بلکہ اب تو منگنی کے بعد اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں، اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ پہلے تو شادیوں کے بعد ماں باپ اچھے نہیں لگتے تھے، اب تو منگنی کے بعد ماں باپ اچھے نہیں لگنے لگتے۔ ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ رات کو 2:30 3 بجے تک ایک یہ کونے میں گھسا ہوتا ہے، دوسرا وہ رکشہ میں گھسا ہوتا ہے، بس کونے ہی ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہے نا۔ تو سرکار سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، کہا ماں جانا پڑے گا۔ اب ماں نے بھی اجازت دے دی، کہا بیٹا جاؤ، فی امان اللہ فی امان الرسول، بھیج دیا اپنے بیٹے کو۔ سرکار سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب غور سے سنیے گا، اب کوئی اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ آخر یہ 19 سالہ جوان ہی کو کیوں بلایا گیا؟ اتنے بڑے بڑے موجود تھے، سید علم الدین بخاری ان کے دادا موجود تھے، سید دوست محمد ان کے ابا موجود تھے، اور بھی بہت سارے علماء اولیاء موجود تھے، اسی 19 سالہ جوان کو کیوں بلایا گیا؟ تو یاد رکھو، میں یہاں پر جواب یہی دوں گا کہ اس وقت جب خیبر کو فتح کرنا تھا تو ابو بکر بھی موجود تھے، عمر ابن خطاب بھی موجود تھے، عثمان ذو النورین بھی موجود تھے، مگر مصطفیٰ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟
تو میں نے کہا نا پہلے کہ جب خدا کو کسی کا مرتبہ بڑھانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے. بے شک علی مرتبے میں بہت بلند و بالا تھے مگر ان کی شجاعت کو دنیا والوں کے سامنے اجاگر کرنا تھا. اس لیے کہا گیا علی کہاں ہے کہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ علی ہی فتح کریں گے, جھنڈا علی کے ہاتھوں میں دیا گیا. اسی طرح یہاں پر سب تھے مگر خدا کو میرا علی داتار کا مرتبہ بڑھانا تھا. وہ علی حیدر کرار تھے, یہ علی میرا داتار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بادشاہ کے دربار میں پہنچے, سارا ماجرا کہہ سنایا کہ اس طرح سے محاصرہ کیا گیا ہے مگر ابھی تک کوئی معاملہ کوئی بھی حل نکلا نہیں ہے. اب جیسے جانتے ہو آپ سرکار میرا علی داتار جیسے ہی 19 سالہ یہ جوان جیسے ہی محمود بیگڑا کے پاس آیا نا, محمود بیگڑا نے دور سے جب دیکھا سید علی کو آتے ہوئے فوراً اپنے تخت سے نیچے اتر آیا, فوراً اپنے تخت سے نیچے اتر آیا. کہا علم الدین یہی تو چہرہ ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا, یہی تو چہرہ ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا. اور وہ آل رسول کا آل رسول کی بڑی تعظیم کرتا تھا, اسی لیے اس سید زادے کی تعظیم کے لیے تخت سے نیچے اتر آئے. اور دادا اور بادشاہ یہ سارے لوگ بیٹھے, مشاورتی کمیٹی بیٹھی اور بتایا گیا کہ یہ معاملات ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے 125 سوار دے دو, مجھے 125 سوار دے دو, ان کے ساتھ میں جہاد کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں, باقی اللہ مالک ہے. آپ 125 سوار لے کر وہیں سے فوراً روانہ ہو گئے. یہ بھی نہیں کہا کہ آرام کرتا ہوں بلکہ آپ فوراً وہیں سے مانڈو گڑھ کے لیے روانہ ہو گئے. راستے میں آپ نے پڑاؤ کیا, اب غور سے سننا, راستے میں آپ نے پڑاؤ کیا اور پڑاؤ کرنے کے بعد تمام فوجی دستوں کو بولا کہ صف لگا کر کھڑے ہو جاؤ. سب صف لگا کر کھڑے ہو گئے. ایک ولولہ انگیز خطاب آپ نے فرمایا اور کہا کہ سنو, 2 باتوں پر عمل کرنا پڑے گا, 2 باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. پہلی بات یہ, چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز با جماعت ادا ہوگی, چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز با جماعت ادا ہوگی. اور جنگ کے دوران بھی جب کافروں کو فنار جہنم کر رہے ہو اس وقت بھی تمہاری زبان پر ذکر خدا جاری رہنا چاہیے, تمہاری زبانوں پر ذکر خدا جاری رہنا چاہیے. اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا. سید علی میرا داتار نے امامت فرمائی, تمام لوگوں نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی. پھر نماز پڑھنے کے بعد دستہ آگے بڑھنے لگا. جب نماز کا وقت ہوتا پورے سفر با جماعت نماز ہوتی رہی, با جماعت نماز ہوتی رہی. اس کے بعد جب قلعے پر پہنچے, قلعے کے قریب پہنچے, پورے قلعے کا دور سے آپ نے معائنہ کیا, دور سے آپ نے سارے قلعے کو دیکھا. اب قلعے کے سامنے کے جو دروازہ تھا وہاں سے جانا آپ نے مناسب نہ سمجھا, تو قلعے کے پچھلی جانب ایک ندی بہ رہی تھی. آپ وہاں پر گئے اور وہاں سے پیچھے سے جب آپ نے قلعے کا معائنہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ندی کے اس طرف کا جو کنارہ ہے اس سے لگ کر قلعے کی دیوار ہے. آپ نے محسوس کر لیا کہ ہو نہ ہو یہ قلعے کی دیوار پانی ہونے کی وجہ سے کمزور ہوگی. تو آپ نے سامنے سے حملہ کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ آپ اپنے 125 سواروں کو لے کر اس پیچھے والی دیوار کی طرف چلے گئے. اب 125 سوار کو لے کر جب آپ پیچھے گئے, اب چونکہ پانی تھا بیچ میں, اس طرف جانا تھا, دیوار کے پاس جانا تھا, تو آپ اپنے 125 سواروں کو لے کر اس پانی کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اور پانی سے مخاطب کیا, پانی کو مخاطب کیا اور کہنے لگے, اے پانی, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جب فرعون ان کے پیچھے تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ نے جب ڈنڈا مارا تھا پانی کے اندر تو اے پانی تو نے راستہ دے دیا تھا, اسی معجزے کا واسطہ دیتا ہوں آج تو ہمیں بھی راستہ دے دے. ابھی تو یہ کہنا تھا کہ پانی بیچ میں سے ہٹ گیا, راستہ بن گیا اور سرکار سید علی میرا داتار اپنے گھوڑوں سمیت, اپنے 125 سوار سمیت, سارے کے سارے گھوڑوں سمیت وہاں سے پانی پار کر لیا, مگر پانی نے کسی کو بھی ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچایا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے ہیں گھوڑے ہم نے.
میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اب آپ اس طرف پہنچ گئے، اب سامنے قلعے کی دیوار تھی، آپ نے قلعے کو دور اوپر سے نیچے تک آپ نے معائنہ کیا، دور سے دیکھا اور اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا پیچھے لیا، اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا پیچھے لیا اور کہا کہ جب تک کہ میرا حکم نہ ہو وہاں تک کوئی قلعے پر چڑھے گا نہیں، وہاں تک کوئی بھی قلعے پر چڑھے گا نہیں۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا پیچھے لیا، سامنے دیوار ہے، تھوڑا سا پیچھے لیا، اب قلعے کی طرف دیوار کی طرف کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، چونکہ انہیں مصطفیٰ کے نام محمد پر بھروسہ تھا، اس لیے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت کا ایک نعرہ لگا کر گھوڑے سمیت 18 فیٹ کی دیوار آپ نے وہاں پر فلانگ دی، 18 فیٹ کی دیوار گھوڑے سمیت آپ نے فلانگ دی اور اس قلعے کے اوپر پہنچ گئے گھوڑے سمیت، ایک نعرہ رسالت پر، ایک نعرہ رسالت پر آپ اوپر پہنچ گئے۔ اوپر پہنچنے کے بعد پھر آپ نے اپنے 125 سواروں کو حکم دیا اب اوپر آ جاؤ۔ کسی نے کمندیں پھینکی، کسی نے لنگر پھینکا اور لنگر پھینکنے کے بعد 125 سوار اب اوپر چڑھنے لگے، سارے کے سارے اوپر آ رہے ہیں۔ اب اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر چونکہ محافظ سپاہی بھی کھڑے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے تھے کہ کوئی کسی کو نظر ہی نہ آتا تھا۔ 125 سوار اوپر آ گئے، اب دشمنوں کے قلعے میں آ چکے ہیں۔ سرکار میرا علی داتان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، پہلے جماعت سے نماز ادا کریں گے، پہلے جماعت سے نماز ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، دشمنوں کے قلعے میں بے خوف و خطر جماعت نماز ادا ہوئی، نماز با جماعت ادا ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، نماز ادا کرنے کے بعد نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے نعرے لگا کر اپنی اپنی تلواریں میان سے نکالنا شروع ہوئی اور ایک گھماسان کی جنگ ہونے لگی۔ کئیوں کو آپ نے پھر نعرے جہنم کیا اور میرے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، راجہ مہدی نے جب اپنے قلعے کے اوپر سے ایک شور سنا تو وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا وہاں پر آیا، اس کے سارے نجومی جادوگر تانترک بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ راجہ مہدی کہتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو ایک نجومی جو تھا بوڑھا تھا، اس نے یوں کر کے غور سے جب دور سے دیکھا تو کہنے لگا مہدی راجہ یہی نوجوان ہے جو تجھے مارنے والا ہے، تو اسی کے ہاتھوں مرنے والا ہے۔ اب اللہ اکبر، راجہ مہدی نے سوچا کہ جو میرے قلعے تک پہنچ سکتا ہے وہ مجھ تک بھی بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ فوراً راجہ مہدی وہاں سے بھاگ نکلا اور نیلکنٹھ کی لوہانی غار کے اندر جا کر چھپ گیا، نیلکنٹھ کی لوہانی غار کے اندر جا کر چھپ گیا۔ سرکار سید علی میرا داتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئیوں کو پھر نعرے جہنم کیا اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، اس کو تلاش کرنے لگے اور لوہانی غار کے اندر جا کر اس کو پکڑ لیا۔ سرکار میرا علی داتار نے لوہانی غار کے اندر جا کر اس کو پکڑ لیا۔ آپ کا فوجی دستہ جو ہے وہ غار کے دروازے کے باہر ہی کھڑا سارا منظر اندر کا دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے پکڑ لیا، اپنی میان سے تلوار نکالی اور اس کی گردن پر رکھ دی اور کہا بہت ظلم کیے ہیں تو نے لوگوں پر، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اب اس نے ایک چال چلی، اس نے راجہ مہدی نے ایک چال چلی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو جو ہوتے ہیں وہ اپنی سر کے پیچھے ایک چوٹی رکھتے ہیں، ہے نا؟ وہ چوٹی جو ہے وہ ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے ان کے لیے۔ اس نے ایک چال چلی، اس نے کیا کیا، اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس کو زمین میں کھڑی ہوئی گاڑ دی اور کہنے لگا کہ میں سرنڈر ہوتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور اس نے اپنی چوٹی کاٹی اور سرکار میرا علی داتار کو پیش کر دی۔ سرکار سید علی میرا داتار نے دیکھا کہ چوٹی اس نے کاٹ دی، یعنی یہ تو سرنڈر کی حد ہو گئی، یہ تو سرنڈر کی حد ہو گئی۔ اس نے چوٹی جو کاٹ دی، کہنے لگا یہ چوٹی میں کاٹ کے آپ کے پاس دیتا ہوں، میں نے سرنڈر کر لیا ہے۔ سرکار سید علی میرا داتا نے اپنی تلوار میان میں رکھی
اور جیسے ہی اس کی چوٹی اپنے ہاتھوں میں لی، آپ کے دونوں ہاتھوں میں اس کی چوٹی تھی، وہ تلوار جو اس نے زمین پر گاڑی تھی فوراً تلوار اٹھائی، سرکار میرا علی داتار کی گردن پر وار کیا۔ سرکار سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا ہوا، آپ کا سر مبارک زمین پر گرا، مگر پھر بھی سرکار سید علی میرا داتار اسی حالت میں آپ کے جسم میں آپ کا سر موجود نہیں، مگر پھر بھی کھڑے کھڑے اسی حالت میں واپس آپ نے بیان سے تلوار نکالی اور راجہ مہدی کے 2 ٹکڑے کر دیے، راجہ مہدی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور جب راجہ مہدی فی النار جہنم ہوا، اس کے بعد آپ کا جسم پاک دھیرے سے زمین پر تشریف لے آیا۔ یہ سرکار سید علی میرا داتا، جو فوجی دستہ باہر کھڑا تھا وہ دم بخود ہو گیا کہ یار یہ کون ہے، سر جسم پر موجود نہیں پھر بھی تلوار میان سے نکالی اور راجہ مہدی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آج وہاں پر جھرنا موجود ہے، آج بھی اناوا میں یہاں پر جہاں پر آپ شہید ہوئے وہاں پر جھرنا موجود ہے، اور اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور میٹھا کیوں نہ ہو کہ حسین کے بیٹے کا خون وہاں پر گرا ہے، حسین کے بیٹے کا خون وہاں پر گرا ہے۔ آپ کے دادا بھی وہاں پر آ گئے، آپ کے باپ سگے دوست محمد بھی وہاں پر آ گئے، اور ایک تابوت منگوایا گیا، اور تابوت منگوا کر جانتے ہو آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، ہمارا خون نکلے تو ناپاک، مگر شہید جب اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے انہیں جو خون نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ خون اتنا پسند ہوتا ہے کہ خدا فرماتا ہے انہیں غسل نہ دو، اسی حالت میں انہیں میری بارگاہ میں پہنچا دو، اسی حالت میں انہیں میری بارگاہ میں پہنچا دو۔ آپ کا سر مبارک اور آپ کا جسم مبارک تابوت پر رکھا گیا، اور ایک اونٹنی منگوائی گئی اور اس تابوت کو اونٹنی پر رکھا گیا، اور بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ تکریم کے ساتھ آپ کا جنازہ نکلا وہاں سے اور اناوا پہنچا۔ جب آپ کا جنازہ اناوا پہنچا تو اناوا پہنچنے کے بعد وہ اونٹنی بس 10 منٹ کے لیے 10 منٹ برداشت کر لیجیے، اناوا پہنچنے کے بعد آپ کی وہ اونٹنی اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ جانتے ہو یہ جگہ کون سی تھی؟ یہ جگہ وہی تھی کہ جب سرکار میرا علی داتار جنگ کے لیے روانہ ہونے والے تھے، اسی جگہ پر آپ نے وضو فرمایا تھا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ نے مسواک کیا تھا، مسواک کیا تھا، اور مسواک کرنے کے بعد اس مسواک کی لکڑی کو آپ نے زمین کے اندر گاڑ دیا تھا، اور خدا سے عرض کی تھی کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میری قبر بھی یہیں پر بنے، میں چاہتا ہوں میری قبر بھی یہیں پر بنے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اللہ کے ولی کا ہاتھ لگ چکا تھا اس لکڑی کو، اس مسواک کو، تو اس مسواک نے اس لکڑی نے ایک تناور درخت کا روپ دھارن کر لیا، ایک تناور درخت بن گئی۔ آج بھی سرکار میرا علی داتار کے روزے کے پاس وہ مسواک کا جھاڑ موجود ہے، مگر چونکہ آپ جانتے ہو کہ لوگوں کو جب فری میں کوئی چیز ملنے لگتی ہے تو لوگ بگاڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا وہ مسواک کا جھاڑ جو ہے وہ چھپا دیا گیا ہے، مگر آج بھی آپ کے بڑے بھائی کی اولاد میں جو اصلی سید ہے، اگر آپ ان سے گزارش کریں گے تو وہ مسواک کا درخت آپ کو ضرور وہاں سے لکڑی توڑ کر آپ کو دیں گے وہ لوگ۔ میری پیارا علی الصلوۃ تسلیم کے شہدائیوں، سرکار میرا علی داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 محرم 29 محرم 897 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ شہید ہوئے۔ 19 سال کی عمر میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سیاجی راؤ گائیکواڑ نے آپ کا مزار پاک از نرے سو تعمیر فرمایا، اور سرکار میرا علی داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مزار کے جو دروازے ہیں وہ سارے کے سارے چاندی کے بنوائے آج بھی موجود ہے۔ جادو، نظر بد، آسیب، جن جسے بھی ہوتا ہے وہ وہاں پر جا کر شفا پاتا ہے، اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر مذہب کا ماننے والا وہاں پر آ کر فیض پاتا ہے۔ وہاں چاندی کے دروازے ہیں، اور ایک دروازہ جو ہے وہ جنتی دروازہ ہے،
وہاں پر بھی جس طرح غریب نواز کی بارگاہ میں، داتا علی ہجویری کی بارگاہ میں، بڑے بڑے بزرگان دین کی بارگاہ میں جب جنتی دروازہ ہوتا ہے، سرکار میرا علی داتار کی بارگاہ میں بھی ایک جنتی دروازہ ہے۔ جنتی دروازہ اگر کہتے ہیں تو لوگ چی بچی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ دنیا میں جنتی دروازہ کیسا؟ تو یاد رکھو مصطفیٰ کے حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ میرے سرکار کے حدیث پاک ہے مومن کی قبر جنت کے دروازوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو جب مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتی ہے تو بدرجہ اولیٰ اولیاء کرام کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور جب باغیچہ ہو سکتی ہے، جب ان کی قبر جنت کا باغیچہ ہو سکتی ہے تو اس قبر میں داخلے کے لیے جو دروازہ ہوتا ہے وہ جنتی دروازہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جنتی دروازہ کیوں نہیں؟ اب جنتی دروازہ بھی موجود ہے اور وہاں پر ایک دادی اماں کی چکی بھی موجود ہے۔ دادی اماں کی چکی جسے کہتے ہیں، پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا گیہوں ڈال کر چکی لوگ پیسا کرتے تھے۔ وہ پرانے زمانے کے جو ہمارے بڑے بزرگ تھے نا، وہ ماشاءاللہ بڑے اللہ کے سے ڈرنے والے تھے، خوف خدا والے تھے، اور ان کی زبان پر ہمیشہ ذکر و درود جاری رہتا تھا۔ تو دادی اماں جو ہے وہ جب بھی چکی چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، ذکر و درود کیا کرتی تھی۔ اس چکی پر اتنے قرآن پڑھے گئے، اتنے قرآن پڑھے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پر رحمت نازل فرما دی، اس پتھر پر رحمت نازل فرما دی۔ آج جسے جن اور عاصب ہوتا ہے، بھوت پلیت جسے ہوتا ہے، وہ وہاں پر چکی پر جو ہے وہ چکر لگاتا ہے۔ وہ چکی چونکہ چھوٹی تھی اور پبلک جب بہت زیادہ ہونے لگی تو وہاں پر اوپر ایک گنبد بنا دیا گیا ہے۔ اس گنبد پر جب کوئی چکر لگاتا ہے، 7 چکر یا 11 چکر لگاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اندر جو جن اور عاصب، وہ بھوت پری وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، وہ بھی جھکڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی جھکڑنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا اسے باندھ دیا گیا ہو۔ جیسے ہی 7 چکر یا 11 چکر ختم ہوتے ہیں، وہ بھوت پلیت جو ہے، جنات وغیرہ جو ہے، وہ اس کا جسم پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سرکار سید علی میرا داتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے کرامت ہے۔ وہاں پر دادی اماں کا چلہ گاہ بھی ہے، آپ کے ماموں حمزہ شہید کا مزار بھی ہے، اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد کے بھی مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، بس یہی گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اب جب بھی سرکار میرا علی داتار کی بارگاہ میں حاضری دو، شوق بڑھنے لگا نا، شوق بڑھنے لگا نا، تو یاد رکھیں ہسٹری جب سنتے ہیں نا تو حاضری کا شوق جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے کہ یار اب جانا ہی ہے، اب جانا ہی ہے۔ اور جاؤ تو سرکار سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ حضرات اپنے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے، مدرسہ صدیق اکبر کے لیے، یہاں کے اسٹاف، یہاں کے اراکین کے لیے، تمام علماء اہل سنت کے لیے، تمام اہل سنت کے مدارس کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اور خاص اگر وہاں پر حاضری ہو اور کسی سادات سے، اصلی سید سے وہاں پر ملاقات ہو تو ان سے ملاقات کر کے آپ سرکار میرا علی داتار کا وہ تبرک مسواک شریف ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکار سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز 5 گانا با جماعت ادا کرنے